نعوذ باللہ من الشیاطین الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ للہ فاطر السماوات والارض الذی رب ذو العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین ونصلی علی رسولہ الکریم رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ مطہرین دائما و ابدا بدوام ملک اللہ ونستغفر اللہ رب من کل ذنوب واتوب الیہ انک غفور عفو حلیم بر رؤوف رحمن الرحیم ويغفر من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب إنك على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام محبت کرنے والے دوستوں، اولیاء اللہ، اصحاب رسول، ائمۃ المشائخین الاکرام المکرمین، المرشدین، احبانا محبین، الاقرب مقربین، الاقرب پروری و خلوص انسانیہ کے محبین، محب الوطن، تمام اہل وطن، پاکستانی، عرب و عجم میں انسانی ہمدردی اور مسلمانوں کے دائی علمبردار ہمدرد، نوجوانوں، سامعین، ناظرین، تمام عورتوں، مردوں، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، اہل خانہ، ہر طرف سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 2 میسج کے اپنے ویڈیو میں نے جو ذکر اذکار ماہ شوال المکرم، جو اسلامی مقدس مہینے کا ایک مقدس مہینہ اور مکمل مہینہ عید الفطر، عید سعید، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، ذوالفضل الاکرام کی مہینوں میں سے مکرم مقدس مہینہ، جو تمام اہل دنیا کے مسلمانوں، مکرمین، معظمین، اہل الارض، اولیاء اللہ، تمام روزے رکھنے والے حاجیوں، نمازیوں، مسلمانوں اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس کے نبی پر ایمان رکھنے والے مسلمان، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شوال المکرم کا مہینہ عید کی شکل میں ہم سب کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی لاکھوں ہزاروں عید جس میں اللہ تعالیٰ صحت، توفیق، انعام اکرام، زندگی، صبر، تحمل، محبت، خلوص، اپنا فضل کرم خاص ہمیشہ ہمیشہ کرتا رہے اور صحت و توفیق عافیت عطا فرمائے سب کو، اور دین دنیا کے تمام اللہ کے سیدھے راستے، اللہ اور نبی کے تمام مقرب راستوں اور قرآن و حدیث، الفرقان حمید کے تمام بتائے ہوئے سیدھے راستے، مستقیم راستے، دین دنیا کے تمام بھلے اور اصلاحی، کامیاب، اللہ اور نبی کے پسندیدہ کاموں اور اعمال صالحہ، مقرب اعمال کی ہمیں کرنے کی توفیق، طاقت، ہمت، دولت، مال دولت، عزت، احترام اور کامرانی، کامیابی، شادمانی ہمیشہ عطا کرتا رہے، آمین رب العالمین. دوستوں، میں نے رمضان شریف کے مہینے کے اندر اپنا ایک پروگرام انٹرنیشنل یوٹیوب ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، جو ہمارا ٹیلی ویژن چینل چل رہا ہے، دی گریٹسٹ یونیورسل آل وائسز اسپیچز VIP ٹیک ٹیلی ویژن amazing, incredible, all
ورلڈ وائڈ گلوبل ایجوکیشن ٹاکنگ اسٹوڈیو کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، جس کے 3600 چینل ہیں، جو ہر موضوع اور سبجیکٹ کے حساب سے چینل کا نام ترتیب دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی تعلیمات ہو تو اس کو ہم VIP القرآن الکریم اسلامک ایجوکیشن ٹاکنگ اسٹوڈیو کے نام سے منتخب کریں گے۔ اس طرح ہمارے اسلامی ایجوکیشن ہو، ورلڈ وائڈ ٹیکنیکل ماڈرن سائنس اینڈ سائنس ایجوکیشن ہو، اس کے حساب سے ترتیب دیں گے۔ کمپیوٹر ماڈرن ٹیکنیکل کمپیوٹر سیٹلائٹ سولر سسٹم ہیوی ڈیوٹی سیٹلائٹ سائنس ڈویژن کی ہو تو اس میں بات کریں گے۔ ملکی قومی استحکام اور سیاسی بات ہو، مذہبی بات ہو تو اس کو ہم نیشنل پولیٹیکل VIP ایجوکیشن اسٹوڈیو کے نام سے دیں گے۔ اور یہ ہمارا سلسلہ شوال المکرم کے مقدس عید کے مہینے کی، یعنی جو پچھلے 2 مہینے میسیج دیے، اس میں اہل وطن، اہل اسلام، تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمان، انسانی ہمدردی، اسلامی اخوت برادرز کو مبارکباد دی اور ویلکم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر چند حقائق نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ اور مؤذن اسلام، کائنات دنیا کے اندر جو سب سے پہلے مؤذن اسلام اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منتخب فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ مقرب بندے اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کے محبوب ترین غلام اور محبوب ترین دوست صحابی، جن کا واقعہ، مقدس واقعہ اکثر و بیشتر مقدس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایات ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ 2 میسیجوں میں نے وہ واقعہ بتایا۔ اس میں نے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بتایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ قدوس السلام کی بات چیت بھی کی، حضرت امام مہدیین کی آمد اور ان کے متعلقہ کچھ امور پر بات چیت کی، اور گریٹسٹ لاسٹ بک، ہولی بک آف دی گاڈ القرآن اور فرقان الحمید کی متعلقہ چند آیات، صورتیں، ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جہاں پر دوسرا میسیج ہمارا اختتام پذیر ہوا تھا، کچھ رہتا تھا وہ میں اب بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو میں نے رمضان شریف کے مہینے میں تمام اہل وطن، تمام اہل عالم الاسلام والغیر عالم الاسلام، ہیومن رائٹس، ہیومن IT اور ہیومن کائنڈ سروسز کے تحت 1000 سوالوں کے جواب دینے کا پروگرام منتخب کیا تھا، تاکہ تمام اہل وطن مسلمان غیر ممالک میں، عرب ممالک میں، ایشیا میں، وسط میں، یورپ میں، امریکہ، انگلینڈ، تمام ملکوں میں انٹرنیشنل چینل کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب ہمارے چینل کے اوپر ان سوالوں کو پڑھیں، غور کریں اور ان کے حل تلاش کریں۔ یہ ایک ایجوکیشنل انٹرنیشنل ایکسیلنٹ VIP انٹرٹینمنٹ یعنی کہ ایجوکیشن کمپٹیشن جو میں نے منتخب کیا، بنایا، اس کے اندر میں نے عربی کے اندر 108 سوالات رکھے، اور 108 سوالات میں سے آپ نے 1000 سوالات چننے تھے۔ انہی سوالوں میں سے 1000 سوالات اور انہی سوالوں میں سے آپ کو ان کے جوابات ملنے تھے، اور انہی میں سے میں نے آپ کو یہ سہولت دی تھی کہ آپ جون سی مرضی کتاب، پروفیسر، ہاٹ لائن، کولڈ لائن، ریسرچ لائن، گوگل لائن، لائبریری لائن، ورلڈ ہسٹری ٹائم لائبریری لائن، ریسرچ ٹائم، آپ اپنے گھروں میں، یونیورسٹی میں، مدارس میں، اسکولز میں، کالجز میں اوپنلی آپ اس کو حل کریں۔ جو بھی حل کرے گا وہ خوش نصیب ہوگا، اور اس کو ہم اپنی طرف سے، جو ہماری پوری دنیا کے اندر 35 سال سے گریٹسٹ یونیورسل جونگ ہسٹری ٹائم، شہنشاہ جہاں میگزین اور بک اور لائبریری اور انٹرنیشنل یونیورسل آل وائسز VIP ٹیک ٹیلی ویژن، امیزنگ انکریڈیبل
ایجوکیشن ٹاکنگ اسٹوڈیو ہے، اور جو ہماری پوری دنیا میں 35 سال سے مشہور و معروف جو آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر بھی مشہور ہے کہ ہم نے بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی کا افتتاح کیا، اوپن کیا، اور آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ریلیشن قائم کر رہے ہیں، میسیجز دے رہے ہیں، اور جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق بخشی، وما توفیقنا الا باللہ رب الرحمن الرحیم رب رحمۃ اللہ عالمین، ہم اپنے ایجوکیشن تمام 500 ٹاپک مختلف ٹاپکس کے اوپر اور پوری دنیا کے جو ایجوکیشن پروگرام ہیں ان کو ان ٹاپک کے حساب سے میں خود اس کا آنر اور چیئرمین ہوں یونیورسٹیز اور وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن اور انٹرنیشنل یوٹیوب ٹیلی ویژن اور ورلڈ وائڈ جو نیوز میڈیا بکس لائبریری اور اسلامک لٹریچر اور سائنس اور ماڈرن سائنس اینڈ سائنٹسٹ لٹریچر، ہمارا جو میگزین ہے دا ورلڈ وائڈ یونیورسل ہسٹری ٹائم میگزین، میڈیا ٹی وی اسٹوڈیو سروسز، اس کے اندر ان تمام ٹاپک کو ان پلیٹ فارم کے حساب سے اپنے اسباق اور اپنی ایجوکیشن فیلڈ کے اندر میں کم سے کم 1 گھنٹے کا میسج ضرور نوٹ کرواتا ہوں، اور وہ آپ کو میسج یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر وائرل کر کے پوری دنیا میں عام پبلش اور پبلک پھیلا رہا ہوں۔ الحمدللہ عرصہ 2-3 سال 4 سال سے یہ میسیجز اور ٹیلی ویژن ایجوکیشن لائن اور انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کی جو فیلڈ ہے اس میں میسیجز دے رہا ہوں، ٹویٹر انٹرنیٹ کے اوپر بھی دے رہا ہوں، اوپنلی دے رہا ہوں، اور یہ کمپٹیشن انٹرٹینمنٹ آف دی گریٹ گلوبل ورلڈ وائڈ ایجوکیشن کمپٹیشن ہے، اور پوری دنیا کو اس کو انوائٹ کیا، ویلکم کیا، چاہے وہ سرکاری محکمے، جامعات، یونیورسٹی، کوئی محکمہ ہو یا ایجوکیشن محکمے ہوں یا مدارس ہوں، عربی کے ہوں، اسلامی ہوں، انگلش کے ہوں، کسی مذہب سے کسی تعلق رکھتے ہوں، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا فساد یا دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں صرف دلچسپی تعلیم، ترقی، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی بحالی، ضمانت اور اس کی مسائل کا حل کرنا، اور انسانی ہمدردی، تعاون اور جو مدد و تعاون کا حق انسانیت اور انسانی اداروں کو حق حاصل ہے، اس حق کو ہم نے اپنے تمام فیلڈ کے اندر ادا کرنا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔ تو آج یہ بلال کا واقعہ تھوڑا سا حضرت بلال کا رہتا، وہ سنا کر پھر اپنے 108 سوالوں کے متعلقہ جو موجودہ شوال المکرم ماہ شوال المکرم میں رمضان شریف کی مہینے کی رپورٹیں پوری ورلڈ وائڈ 300 ممالک سے، عرب و عجم، انگلش، یورپ اور پاکستان، انڈیا، ایشیا سے جو آئی ہیں، ان رپورٹوں کا آپ کے سامنے تجزیہ، جائزہ اور کمنٹ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو میں نے ورلڈ وائڈ ایجوکیشن کمپٹیشن رکھا اس کے اندر لوگوں نے کتنا یعنی کہ پسند کیا اور دلچسپی لی، کتنے لوگوں نے سوالات کے جواب بھیجے، کتنوں نے نہیں بھیجے، کن کو کتنے پوائنٹ ملے ہیں اور اس کا کیا رزلٹ ہے۔ اور یہ میں نے اوپنلی اس کو اسلامی گریٹ مہینہ جو پہلا مبارک مہینہ ہے عالم اسلام پوری دنیا کا، المحرم الحرام المقدس، اس مہینے تک اس کو میں نے طویل کر دیا، کیونکہ ایک ہو سکتا ہے مشکل سوال ان لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ 1 مہینہ رمضان شریف کا مہینہ کم ہے، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صبح کام کاج کرتے ہیں، تو ہمارا دن رات گزر جاتا ہے، تو وہ اسٹڈی میں اور آپ کے سوال حل کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کتنا ٹائم ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کم سے کم شوال مکرم، عید کا مکمل مہینہ دے۔ میں نے وہ محرم تک لے گیا، یعنی اب یہ عید ماہ رمضان مقدس سے لے کر عید کا مہینہ ماہ شوال مکرم اور حج تک، پھر محرم الحرام کے مہینے تک چھوٹ دے دی کہ چلیں حل کریں۔ مقصد تو ہمارا مشن تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی سربلندی، تحفظ، مالی مدد، تعاون، علمی طریقے سے، تعلیمی طریقے سے، تعلیمی میدان کے طریقے سے، قومی اور ملکی استحکام، سالمیت اور ترقی کے اعتبار سے انسانیت کی عظمت اور انسانی حقوق اور انسانی شخصیات، انسانوں کا قدر و منزلت سنبھالنا، اخلاق، ادب و احترام، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور اخلاقی طریقے سے تمام علمی مسائل کا حل تلاش کرنا اور حل کرنا جس میں طاقت ہے۔ اوپنلی ہم نے ورلڈ وائڈ اس کو چیلنج کیا۔ تو انشاءاللہ میں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں دوبارہ، جو پچھلے 2 میسیجز میں نے دی میسیج آف گریٹ اسلامک
ماہ شوال المکرم کے حساب سے پیش کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا حضرت بلال کو، حالانکہ اکثر و بیشتر صحاب نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت بلال کی زبان توتلی اور حکلاتے ہیں، اور وہ ایک حبشی غلام ہے، زر خرید ہیں، جو مکے میں عربوں کے بھی غلام رہے اور آگے پھر وہ ہم نے خرید لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو کسی معزز اور مقرب قبیلے اور خاندان کو یہ لقب دیا جائے جو پڑھے لکھے صحابی حضور کے قابل ترین جو حکمران بن سکتے ہیں یا جو لیڈر ہیں جو حضور کے خلفاء میں شامل ہیں، مریدین میں شامل ہیں، ان کو مسجد نبوی کا اور مکہ مکرمہ کی یعنی کہ اذان کا منتخب کیا جائے، جن کی زبان آواز بہت پیاری خوبصورت ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا تھا، تو اس کے باوجود پھر اصحاب رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی عظمت اور قدر و منزلت اور مقام بتایا، جس پر تمام اصحاب رسول ندامت سے حضور کی قدم بوسی کی اور سر باخم تسلیم جھک گئے، اور اس کے بعد کبھی سوال نہیں کیا بلال کے متعلق۔ تو کچھ عرصے بعد اسی طرح آپ شاید کسی غزوے میں کسی ہجرت کے طور پہ باہر مکہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے، واپسی پر اپنے گھر کے نزدیک آنے والے تھے، تو فجر کا وقت ہو گیا، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی۔ تو یعنی کہ کافی ٹائم گزر گیا ذکر اذکار قرآن کا، اللہ کا، نبی کا نام لے کر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھے ہوئے ہم سب کو کافی گھنٹے گزر گئے ہیں، یعنی کہ دن کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن سورج طلوع نہیں ہوا ابھی تک۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ابھی تک نہ بارش ہوئی، نہ کوئی بادل آیا، نہ ہوا آئی، نہ کوئی آندھی، نہ کسی قسم کی کوئی نشانی، مطلع ابرا رود ہے اور صاف ہے، لیکن اس کے باوجود طلوع آفتاب یعنی سورج زمین پر طلوع نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ آپ نے تمام اصحاب جو آپ کے ساتھ گھوڑ سوار تھے، جرنیل تھے، فوجی تھے، ان کو دوڑایا، بگایا، دیکھو کیا بات ہے۔ تو وہ جب مدینہ منورہ پہنچے، آپ کے سوار اور نوکر چاکر غلام اور آپ کی فوج کے سالار اور سپاہی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بھی نماز ہو چکی، وہ بھی پریشان ہیں سارے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھے ہوئے 8-10 گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ آج اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ اور یہ صبح صبح کا عجیب ایک خدا کا کرشمہ دیکھ کر حیران ہو گئی دنیا۔ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے والے سوار غلام آ گئے، تو وہ پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ بات تو بتایا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت بلال اذان دینے آ رہے تھے، تو کچھ وہ دیر سے اٹھے تھے، تو جاتے وضو کرتے مسجد میں جاتے دیر ہو گئی اذان دینے کے لیے، تو کسی فلاں صحابی نے اذان دے دی، پھر حضرت بلال کو روکا تو وہ رک گئے، لیکن اس کے بعد نماز ہو گئی، سب نے نماز پڑھ لی، تو سورج طلوع ہم بھی دیکھ رہے نہیں ہوا۔ تو حضور پاک فوراً پہچان گئے، نبی پاک تھے صاحب الاولاق، آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بزرگ بندے۔ تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ غلطی ہوئی ہے۔ کس نے روکا؟ کیوں روکا حضرت بلال کو؟ اگر دیر سے بھی دینی تھی تو دیر سے دے دیتے، کوئی بات نہیں۔ حضرت بلال کو کبھی ٹوکنا نہیں، کبھی روکنا نہیں، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا۔ تو وہ فوراً پھر مدینہ منورہ سب پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب فرمایا، پوچھا، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال تم کو روکا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے روکا نہیں گیا، میں خود دیر سے اٹھا تھا اس لیے میں دیر سے آؤں۔ تو انہوں نے نماز پڑھ دی، میں نے برا نہیں منایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے برا نہیں منایا، کسی نے برا نہیں منایا، نماز بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے کہ بلال کے علاوہ کوئی اور اذان دے۔ یہ میں نے سب کو، تمام اصحاب کو، اہل اسلام کو دنیا میں خبردار کر دیا تھا کہ حضرت بلال کی عزت و عظمت وقار بہت بلند ہے، اس کو اذان دینے سے کبھی نہ روکنا۔ تو آج یہ اذان کی وجہ سے نہیں ہوا۔ سارے اصحاب رسول حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال کی اذان کسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے روکا گیا ہو؟ تو نہ دی، نماز ہو گئی اور سورج نہ طلوع ہو۔ آپ نے فرمایا بجا، تم لوگ نہیں جانتے جو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو وہی بات ہوئی، حضرت بلال کو بلایا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ ممبر رسول یعنی کہ مسجد نبی کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔ حضرت بلال نے شوق و محبت سے دوبارہ اذان دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دوبارہ نماز پڑھی جائے، تو وہاں دوبارہ نماز پڑھی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھائی اور کچھ دیر بعد تسبیحاں، درود پاک وغیرہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی کہ گھنٹے 2 گھنٹے بعد سورج اپنے آب و تاب سے اسی طرح ماشاءاللہ آب و تاب، ماہتاب اور روشن طلوع ہو گیا اور صبح ہو گئی۔ سب لوگ خوش ہو گئے، سب کے چہرے پر خوشی کے آثار اور رحمت ہو گئی، جیسے کوئی بہت بڑی عید کا دن ہو، اور سب کے اس سے پہلے سب کے چہروں پر مایوسی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا آپ لوگوں نے، سب نے شہادت دی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کی کہ بے شک اللہ اور اس کا نبی جو جانتا ہے وہ دنیا کائنات میں کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو آج کے بعد کبھی نہ تنگ کرنا۔ تو یہ ہے حضرت بلال سے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی محبت، مؤذن اسلام سے، اصحاب رسول سے محبت، عاشق رسولوں سے محبت، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے محبت، قرآن سے محبت۔ یہ اللہ تعالیٰ اور رب العالمین اور اصحاب رسول کی محبت کا واقعہ تھا جو میں نے پچھلے میسیج میں مکمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، خیر و برکات، سلامتی اور رحمت درود پاک ان پر لاکھوں کروڑوں ہوں، ان کے ماں باپ پر، اہل عیال پر، اصحاب پر، اہل بیت پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ماں باپ پر، ان کے آل اقراب، اہل بیت مطہرین مطہرات پر، اور ہم سب پر بھی رحمتیں برکتیں ہوں ہمیشہ کی طرح، شفا ہو تمام بلا و امراض اور خبیثین ملعونین شیطان مردودوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ رحمت فضل و کرم میں برکت کے ساتھ مال و دولت عزت احترام دے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ تو یہ واقعہ حضرت بلال کا تھا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب وہ اپنا میں پرانا مشن ماہ رمضان مبارک مقدس کے اندر جو 108 سوالوں کا مقابلہ کوئز رکھا تھا، پوری ورلڈ وائڈ گلوبل وائز انٹرنیشنل، اس کا کنگ گریٹ نوبل ایجوکیشن ایوارڈ کا اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی ورلڈ وائڈ یونیورسٹی جو ہے الجامعۃ الملک العلام العلوم العالمین الاسلامیہ العالمیہ الجامعۃ ابو الحاج المعظم دلباغ محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا، یہی انگریزی میں نام ہے اس کا، انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کی طرف سے جو ہماری 35-40 سال سے الحمدللہ اس یونیورسٹی کو اور جامعۃ الحرمین شریفین مقدسین مسجد بنانے کا پروگرام ہے، اور یہ جامعہ بنانے کا پروگرام، جامعہ کے اندر یہ کی بہت بڑی تعمیر کرنے کا پروگرام ہے۔ تو یہ مشن کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے 30-40-35 سال سے، مختلف دور ادوار میں کافی صدر مملکت، وزیر اعظم آئے، گورنر آئے، وزیر اعلیٰ آئے، ایم پی آئے، جن کو اپنے انٹرنیشنل یونیورسل شہنشاہ جہاں میگزین جو ورلڈ وائڈ میگزین ہے، ہسٹری ٹائم ہے، اس کے اندر متعارف کرایا، اپنے اخبارات جنگ میں، تاریخ جہاں عالم میں متعارف کرایا، پاکستان ٹیلی ویژن 4 صوبوں میں، 4 شہروں میں، ایک افسر کو، چھوٹے بڑے تمام افسر کو، چیئرمین کو، منسٹری نشر و اشاعت کو، وزرات کو، صدارت کو، وزارت عظمیٰ کو، گورنر ہاؤس، ہر جگہ ہم نے پھیلایا۔ لائبریری تمام دنیا کی، پاکستان کی لائبریریوں کے اندر اس کو ہم نے باقاعدہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے رکھا، فری دیا۔ تو یہ متعارف ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے۔ لیکن ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا جو لاکھوں کروڑوں ہم پر فضل و کرم اور انٹرنیٹ کی سہولت اللہ تعالیٰ نے اپنے اسباب اور وسیلوں سے یہ جو دی ہے، جیسے علامہ اقبال ورلڈ وائڈ یونیورسٹی اوپن آن لائن یونیورسٹی ہے، اس طرح ہم نے اپنے اس یونیورسٹی کو ورلڈ وائڈ اوپن آن لائن لائیو حساب سے جاری کر دیا ہے، تاکہ اپنے پروگرام، اپنے ایجوکیشن پروگرام پوری ورلڈ وائڈ لیٹسٹ سائنس اینڈ سائنس ایجوکیشن پروگرام، اپنے یوٹیوب ٹیلی ویژن انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ایجوکیشن پروگرام، اپنے کوئز کمپٹیشن، سائنس اینڈ سائنسز، ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائز سسٹم ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ، اس طرح ہمارے 500 ٹاپک ہیں، جن میں سے ہم نے کم سے کم 1000 ٹاپک چننے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام پروگراموں کی ٹاپک کی لسٹ تیار کر کے ویڈیو میسیج میں وضاحت کریں گے، اور اس کی لسٹ ہم کمپیوٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ہم لگا دیں گے، تاکہ لوگوں کو ہمارے ٹاپک پسند آئیں اور اپنے ٹاپک بھیجیں۔ اور ہمارے سوالوں کے جو جواب دینے تھے، اس کا مختصر یہ حالات ہیں اس وقت
کہ ہم نے ایک مہینہ جو کھلی چھٹی دی، پھر آگے یہ شوال المکرم ماہ مکرم آ گیا ہے، تو محرم الحرام اسلامی مہینے کا پہلا مقدس مہینہ، مبارک مہینہ سب کو اللہ تعالیٰ کرے، ہم نے اس مہینے کے تک اس کو طویل کر دیا تاکہ لوگ تسلی سے اسلامی سائنسی اور عالمی اسلامی جنرل ایجوکیشن کوئز کے اندر تسلی، تحمل، صبر سے جواب دیں، حصہ لیں، پڑھیں، توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ لیکن اس کے اندر کم سے کم ہم نے 100 ممالک سے، پوری دنیا کے 300 ممالک میں سے 100 اسلامی اکثریت رکھنے والے ممالک سے ہمارے رابطے آن لائن فیس بک پر، یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر لنک ہوئے، 2-4 سال سے لنک ہو رہے ہیں، جو ہمارے یعنی کہ فالوورز ہیں، ہمارے فینز ہیں، فرینڈز ہیں، آن لائن وغیرہ وغیرہ، تعلق ہیں، لنک ہیں، کانٹیکٹ ہیں، ویو بھیجتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ہیلو کرتے ہیں، جن کے اندر رائل فیملیز، پرنس فیملیز، کوئن فیملیز، گورنمنٹس، پرائیویٹ گورنمنٹس، ایجوکیشنل یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ، پروفیسر ڈپارٹمنٹ، ریسرچ ڈپارٹمنٹ، اسلامک ڈپارٹمنٹ، ائمۃ المشائخ العرب والعجم والحرمین شریفین ڈپارٹمنٹ اینڈ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تمام ڈپارٹمنٹ پاکستان اور انڈیا، ایشیا، ورلڈ کے موجود ہیں، جن سے ہمارے فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب چینل پر لنک، روابط اور لنک ہیں آن لائن۔ یہ پوری دنیا کا ایک لنک اور کانٹیکٹ آن لائن ہے۔ فیس بک کا میں نے اکثر و بیشتر یہ ذکر کیا، فیس بک کس کو کہتے ہیں، یہ ابھی تک ہمارے جو پڑھے لکھے حضرات عورت مرد ہیں وہ تو جانتے ہیں فیس بک کیا ہے، انٹرنیٹ کیا ہے، وگرنہ انٹرنیشنل لیول پر، پوری ورلڈ وائڈ گلوبل فیلڈ کے اندر، انٹرنیشنل دنیا کے ہر ملک میں چل رہا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ اس کے متعلقہ کوئی غلط بات کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں چل رہا۔ پوری دنیا کی اربوں آبادی، اربوں کی آبادی، یعنی مینی بلین آبادی جو ہے وہ یوز کر رہی ہے اس کمپیوٹرائز آن لائن انٹرنیشنل اپنا انٹرنیٹ ڈویژن کو، جو عرصہ 30 سالوں سے پوری دنیا میں عام ہے۔ 30 سال ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ کم سے کم اگر بہت بھی ہم اس کو بیک کریں، ریوائز کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر انٹرنیٹ ابھی گیا ہے، وہ بھی ابھی سے مراد کم سے کم 10-12 سال 15 سال ہو گئے، لیکن اب گھر گھر میں اس طرح موجود ہے جس طرح اب موبائل ایک کھلونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سیل فون، کمپیوٹر اور یہ جو لیپ ٹاپ ہیں، یہ ہر گھر میں ایک ایک دو لوگوں کے پاس، غریب ہوں امیر ہوں سب کے پاس ہیں، چاہے وہ رائل فیملی ہوں، چاہے وہ کنگ فیملی ہوں، گورنمنٹ کی ہوں، یونیورسٹی سے ادارے ہوں، چاہے وہ سوسائٹیز ہوں، کمیونٹیز ہوں، این جی اوز ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو، سرکاری غیر سرکاری، سب کے گھروں میں، بچوں کے پاس، اداروں میں، ڈپارٹمنٹ میں سیل فون، موبائل، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، سائنس ٹیکنالوجی اور یہ لیپ ٹاپ ٹیکنالوجی جو ہے ہر کوئی استعمال کر رہا ہے۔ اب اس کا کوئی منکر یا انکاری نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان میں سینکڑوں، ہزاروں، اربوں، کروڑوں لوگ بھی ہوں گے جو صرف انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کی تھیوری، ٹیکنیکل سائنس، کمپیوٹر سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن سے واقفیت نہیں رکھتے۔ تو جو بچے یا نیو ماڈرن جنریشن حاصل کر رہی ہیں ان کو تو پتہ لگ گیا ہے، لگ جائے گا، مزید اس کی تعلیم جاری ہے پوری دنیا میں، بڑے عروج سے، بڑے جوش و خروش سے سائنس، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہر یونیورسٹیز کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے، عام ہو گئی یہ تعلیم۔ اب یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں یہ انٹرنیشنل سائنسٹیز اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن جو نہیں ہے، یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو بات کر رہا تھا کہ انگریزوں نے اس میں انتک محنت کی تاکہ دنیا کی کرۂ ارض کے اوپر ہر انسان کا انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی مدد تعاون کے لیے، تعلیمی میدان میں ریلیشن، کانٹیکٹ، کمیونیکیشن، لنک، روابط جو ہیں پوری دنیا میں ہر ایک ملک کے ساتھ 300 ممالک ہیں، سب کا آپس میں تعلق،
کمیونیکیشن، فرینڈشپ اور ایک لنک جو ہے نا وہ 24 آور لائف اور آن لائن قائم دائم رہے، وہ اس میں یہ سائنسدانوں نے اپنی فیلڈ میں دنیا جہاں میں کامرانی، کامیابی اور شادمانی حاصل کی، جو عرصہ 35 سال سے پوری دنیا پر یہ جو انٹرنیشنل یونیورسل سیٹلائٹ ڈویژن ہے، سیٹلائٹ ہیوی ڈیوٹی سولر سسٹم اسٹیشن ہے اسپیس کے اوپر، اور پوری دنیا کے اندر جو خلائی اسٹیشن ہیں اور جو سیٹلائٹ سسٹم نظام چل رہا ہے، جو سیٹلائٹ سیارے چل رہے ہیں الیکٹرانکس اور سولر سسٹم کے حساب سے، ان لوگوں نے، سائنسدانوں نے اس نظام کو اس حساب سے ترتیب دیا کہ پورے کرۂ ارض کے اوپر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام جتنے کرۂ ارض کے اوپر ممالک ہیں سب کے اوپر انٹرنیٹ، کمپیوٹر، سیٹلائٹ ڈویژن، کمیونیکیشن، کانٹیکٹ، ریلیشن، آن لائن لائیو جو ہے ہر وقت ہر پل 24 آور چلتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دنیا کے اندر 21ویں صدی کا سائنسدانوں کا کارنامہ ہے، اور جو سیکھ رہے ہیں، سیکھ کر آگے پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز، کالج میں، یا جیسے ہم نے یہ ٹیلی ویژن اپنا سٹارٹ کیا، دی یونیورسل آل وائسز اسپیچز VIP ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل آل کائنڈ VIP ایجوکیشن ٹاکنگ اسٹوڈیو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے کم سے کم 500 ٹاپک مضمون رکھے، جس کے اوپر ہم 500 میسیجز آہستہ آہستہ دے رہے ہیں پوری دنیا کو، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، زیادہ تر انگلش میں اور عربی میں اور اردو میں۔ اور جس طرح یہ آپ کو سوالات کا سسٹم آپ کو متعارف کرایا تھا، تو 108 سوالات میں سے جو پوزیشن، جو رزلٹ ہم نے اس مہینے میں آج کل، یعنی آج سمجھ لیں، جو رزلٹ کو آؤٹ کیا ہے کہ اب تک یہ 2 مہینے پہلے کی پوزیشن اور لوگوں کی دلچسپی، محبت، خلوص، اور اس ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ملک و قوم اور دنیا میں تعلیمی میدان میں ترقی و شادمانی اور تعاون کرنے کے اندر لوگوں کا کیا شعور ہے، کیا عقل شعور ہے، کیا فہم ہے، کیا ان کے یعنی کہ سمجھ میں کیا آ رہا ہے، وہ کتنی اس میں تقدو اور کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو اس کوئز کے اندر سیو کیا تاکہ پتہ لگے۔ اب بتا یہ رہا تھا کہ ویسے تو انٹرنیٹ اب کوئی معمولی چیز نہیں جس کو بار بار متعارف کرایا جائے، سمجھایا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہر ایک عام و خاص، چھوٹے بڑے، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں کو، علماؤں کو، سیاستدانوں کو، سائنسدانوں کو، پروفیسروں کو، ہر ڈپارٹمنٹ میں، سائنس میں، مدارس میں، کالجز میں، عدالتوں میں، فوج، پولیس، عسکری ہو، غیر عسکری ہو، عرب و عجم، سب ڈپارٹمنٹ میں، ان کے گھروں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ڈپارٹمنٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، کئی جگہ کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی سسٹم جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ اربوں روپے یا کروڑوں کی مالیت کے بہترین VIP اکوپمنٹ لگے ہوں، لیکن عام لوگوں کے پاس یہ لیپ ٹاپ دنیا کا جو بہترین ایجاد ہے، اس میں کافی مہنگی اور VIP سیٹلائٹ، انٹرنیشنل سیٹلائٹ لیپ ٹاپ کمپیوٹر سسٹم بھی آ گیا ہے، جو عرصہ 2-3 سال سے چل رہا ہے۔ لیٹسٹ کمپیوٹر آ گئے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی موبائل فون پر آ گئی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کمپیوٹر پر آ گئی ہے۔ یہ اپنے اپنی ہمت توفیق کے ساتھ لوگوں نے گھروں میں بھی لگائے ہوئے ہیں، محکموں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کی مصروفیات اور ان کی دلچسپی، ان کی معلومات، ان کی علم و فہم، تعلیم کے درجات ہیں، ٹیلنٹ ہیں، ان کی اس حساب سے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو ویسے ہی ان کا نتیجہ ملے گا، وگرنہ نہیں۔ اب ایک بچے کو، جو نوازیدہ بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، اگر ان کو ہم کمپیوٹر سکھا دیں گے، لیپ ٹاپ سکھا دیں گے یا موبائل سکھا دیں گے، تو ان کو ان کی تعلیم اور ان کی عمر، جیسے 2 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو سوائے گیم کے، انٹرٹینمنٹ کے، ٹک ٹاک کے اور مووی دیکھنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ چلا لیں گے لیکن وہ اسی فیلڈ میں رہیں گے کہ وہ کامیڈی، انٹرٹینمنٹ، مووی، فلم، کارٹون وغیرہ وغیرہ کی چیزیں کا استعمال جانتے ہوں گے۔ اسی طرح جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بڑی عمر کے بچے بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، پروفیسر ہیں، سائنسدان ہیں، علماء ہیں، سیاستدان ہیں، گورنمنٹ کے بڑے بڑے افسران ہیں، چھوٹے افسران ہیں،
وہ ان کی تعلیم کے اوپر، سمجھ بوجھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، کتنی تعلیم ہے ان کے اندر، وہ کتنا ان کو گائیڈنس اس چیز کی ایجوکیشن، انفارمیشن اور ڈیٹیل اور ڈسکرپشن معلوم ہے، وہ اس حساب سے کمپیوٹر کو کنٹرول کریں گے، اتنی وہ اپنی زندگی میں ترقی کریں گے۔ تو اس میں کچھ ایسی باتیں کرنے والا تھا جو کہ مناسب ہیں، غیر مناسب نہیں ہیں۔ کسی بھی موضوع پر، کوئی ٹاپک پر کوئی بات ایسی کی جائے جو غیر مناسب ہو تو اس کی آپ پہلے سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ سننے والا اس چیز کا رزلٹ نکالے، اس کو سمجھ آئے، بوکلا نہ جائے، گھبرا نہ جائے۔ جیسے اسلامی شریعت کے کئی مسائل ہیں، لاکھوں کروڑوں قسم کے، قرآن حدیث کے، نبی پاک کی تعلیم کے ایسے ایسے مسائل ہیں جو اکثر علماء ہمارے حل نہیں کرتے، نہ ان کے اندر حل کرنے کی طاقت ہے۔ تو وہ مناظروں کی چیلنج بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ میدانوں میں، درباروں میں، بڑی بڑی مسجدوں میں، بڑے بڑے گراؤنڈوں میں وہ مناظرے کی چیلنج کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، لیکن مسائل کا حل ان کو بھی نہیں معلوم، صرف لکیر کے فقیر ہیں۔ جیسے ہماری ایک چھوٹی مسجد کا مولوی یا عالم ہے چھوٹے مدرسے کا، اس کی تعلیم مڈل پاس ہے یا میٹرک ہے، تو اس نے جتنا قرآن پڑھا مولویوں سے، مرشدوں سے، اولیاء سے، مدارس سے، علماؤں سے، وہ اسی کیٹیگری کے اندر چھوٹے مدرسے اور چھوٹی مسجد کا، چاہے وہ جامعہ ہو، وہ اس کا امام کرائے گا۔ وہ بڑی جامع مسجد کا امام خطیب نہیں بن سکتا۔ اسی طرح بڑے جامعات، مدارس کے بڑے بڑے خطیب اور عالم فاضل جو ناظم ہیں، جو رئیس ہیں، چیئرمین ہیں، ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، وہ نہیں بن سکتا۔ وہ وہی بنے گا جو اس کیٹیگری، اس فیلڈ کی تعلیمات حاصل کر کے اس نے نمبر وائز اپنے انعام و اکرام، تمغے اور اسناد لی ہیں قوم سے، ملک سے، دنیا کی دیوی سے، یا وہ تعلیم مکمل کر چکا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ تو اب اس بات سے آپ غور اندازہ کریں، میں نے بارہا اپنے میسیجز میں یہ بتایا، لوگوں کو اطلاع کی کہ میرے 108 سوالات ہیں۔ اس 108 کے اگر آپ 1000 سوالات نہیں بنا سکتے، اس میں سے 1000 جوابات نہیں دے سکتے، 1000 ٹاپک موضوعات نہیں دے سکتے، 1000 ڈیٹیل اور ڈسکرپشن نہیں دے سکتے، 1000 سوالات کو چن کر ان کا ٹاپک نیم نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم 500 سوالات بنائیں، 500 کے جوابات دیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا کم سے کم 108 سوال جو ہیں، 108 سوالوں کے آپ جواب دے دیں، ان کے جو اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ سہولت دی۔ پھر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، کوئی نکتہ چینی، کوئی شرائط نہیں ہے۔ کوئی ملک کا، کسی اسلامی ملک کا بھائی ہو، برادر ہو، غیر اسلامی ملک کا ہو، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، یہودی، عیسائی، پوری دنیا کے تمام مذہب کے لوگوں کو کھلی عام اوپن یہ اجازت دی اور کمپٹیشن میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ پھر میں نے یہ تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، کم سے کم اس کمپٹیشن میں ماسٹر، ایم اے پاس تعلیم یافتہ حصہ لے، وگرنہ اس سے پہلے جو میٹرک ہے یا ایف اے ہے یا بی اے ہے، بیچلر ہے یا ماسٹر ہے، وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ جو کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، انگریزی، عربی، اردو، فارسی پر عبور حاصل کرتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھیں گے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ گوگل سے، کمپیوٹر سے، لائبریری سے، کمپیوٹر سے ہیلپ لے کر اس کا ترجمہ کریں، اس کو پرنٹ نکالیں، اور جیسے میں نے آپ کو گائیڈنس دیا اس حساب سے ترتیب دے کے سوال کریں گے اتنا کھلے ٹائم میں، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ ایسا نہ کر سکیں۔ اگر پھر بھی نہ کر سکیں گے تو پھر یہ آپ کی مجبوری ہے، اور میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو اس کمپٹیشن کے اندر، یہ کمپٹیشن پوری ورلڈ میں پھیلاؤں، دعویٰ کروں۔ جیسے میں نے پچھلے بار آپ کو پچھلے میسیجز میں بتایا تھا کہ جب 35 سال پہلے ابھی کمپیوٹر، انٹرنیشنل کمپیوٹر، ورلڈ وائڈ کمپیوٹر جو ہے اور انٹرنیٹ ڈویژن جو ہے، یہ ابھی عام نہیں ہوئی تھی پاکستان میں۔ غیر ممالک میں، یورپ میں عام تھی، لیکن پاکستان میں آئے ہوئے 25 سال تقریباً ہو گئے ہیں، 25 سال یہ کا لگ بھگ 30 سال۔ تو ان لوگوں کو، ان کا تو تعلق پوری دنیا سے لوگوں سے کمیونیکیشن میں رہا ہے بھی ہے، سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، عام جنرل پبلک ہو، پاپولیشن ہو، ورلڈ وائڈ پاپولیشن ہو، جنریشن ہو۔ لیکن جب سے اب یہ کمپیوٹر آیا، اب پوری دنیا میں ہر ایک کا ہر ایک سے رابطہ ہے، تعلق ہے۔ تو میں نے ان کو اشارہ کیا تھا کہ اس وقت میں نے کم سے کم 1 لاکھ اپنے میگزین شہنشاہ جہاں، ورلڈ ہسٹری ٹائم میگزین، جو شہنشاہ جہاں عالمگیر کے نام سے مشہور و معروف ہے، جو لاہور سے، میں نے اسلام آباد سے، ملتان سے اور کراچی سے شائع کروایا تھا،
اور اس کو پوری دنیا میں تقسیم کیا. اسی کی نام سے میں نے بک بنائی جو 2-2.5 ہزار صفحات پر مشتمل ہے, جو دنیا کی لائبریریوں کے اندر پڑھی ہوئی, اور لائبریری کے لیے بنائی جو پڑھے لکھے لوگ. لیکن اب جب کہ انٹرنیٹ آ گیا ہے, اب بکس اور رسالے اخبار مجھے چھاپنے کی ضرورت پیش نہیں آتی الحمدللہ رب العالمین. میں نے یہ 2-4-5 سال سے اپنی 35 سالہ سروس کمپیوٹر انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ جو کمیونیکیشن سسٹم فیس بک اور انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن کے اندر جو رابطہ لنک رکھ کے میں نے جاری رکھا ہوا ہے. اس میں یہ جو انٹرنیشنل یونیورسل آل وائسز اسپیچز VIP ٹیک ٹیلی ویژن VIP ایجوکیشن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو اس کے نام سے, اور یہ جو میگزین ہے میں نے اس کو تمام ترتیبوں کو اس کے اندر اپنے میسیجز کے اندر پھیلانا شروع کر دیا الحمدللہ. اوپنلی ورلڈ وائڈ تمام کو لوگوں کو دعوت دی, حصہ لیں, ویلکم کریں, سوالات کریں اور اپنے میسیجز پیغامات بھیجیں. ٹھیک ہے نا جی, مجھ کو دعوت دینی ہے, دعوت دیں کھلے عام, لیکن انٹرنیٹ کے اصول قوانین کے تحت جو لیگلی ہیں اس حساب سے چلیں. کیونکہ جو فیس بک کے اوپر شخص پوری دنیا میں فیس بک چلا رہا ہے, اگر وہ فرینڈشپ اور اپنا فرینڈس کو جو فیس بک پر ہیں ان سے لنک رابطہ کمیونیکیشن نہیں رکھتا, وہ دوست نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے نا جی, نہ ہم اس کو دشمن کہیں گے. لائک کرتا رہے, لائک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک میسنجر ہے, کال میسنجر ہے, ویڈیو میسنجر ہے. ٹھیک ہے نا جی, پھر وہ انٹرنیٹ ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, اپنا ای میل سسٹم ہے. ان کے اوپر رابطہ رکھے, ان رابطے پر کھلی اجازت اوپنلی ہے. اور جو ان پر بھی رابطہ نہ رکھے تو وہ اس کا مطلب انٹرنیٹ اپنے طور پر وہ صرف اپنے گھر کی محدود حد تک استعمال کرتا ہے, ورلڈ وائڈ اس کا لنک نہیں ہے. کجا کہ وہ فیس بک میں ممبر ہو یا انٹرنیٹ پر ٹویٹر پر, لیکن وہ اس کا لنک اور کنٹیکٹ نہیں ہے, وہ انٹرفیئر نہیں کرتا, نہ وہ مذہبی, سیاسی, سائنسی کسی میدان میں وہ کسی جماعت یا کسی گروہ یا کسی سائنسدان, مدرسہ, یونیورسٹی, مذہبی, اسلامی, کوئی بھی قومی ملکی NGOs ہوں, ان کا تعلق نہیں ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا, پاکستان ہو, انڈیا ہو, دنیا کی کوئی ممالک ہوں, یونیورسٹیز سب سے اعلیٰ درجے کی جو یونیورسٹیز ہیں VIP ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں, ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں, جیسے میں نے اپنی یونیورسٹی کا بھی ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا تعلق کرایا, تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن لائیو رہتے ہیں تاکہ پوری دنیا سے کمیونیکیشن لنک کنٹیکٹ رہے. اگر وہ بھی نہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان یونیورسٹی, چاہے وہ امریکہ کی یونیورسٹیز ہوں, چاہے وہ لندن کی ہوں, چاہے وہ یورپ ممالک کی ہوں, چاہے وہ عرب ممالک کی ہوں, چاہے وہ روس, آسٹریلیا, ایشیا, اسکینڈینیویا کنٹریز, یورپین کنٹریز کی ہو, چاہے پاکستان, انڈیا کی ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمیونیکیشن سسٹم اور جدید انٹرنیشنل سائنس کمپیوٹرائز سسٹم ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ان کے پاس کوئی معمار پروفیسر نہیں ہے, یا ان کو اس چیز کے استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ اور کمزوری نظر آتی ہے, چاہے وہ سرکاری محکمے ہوں, تمام سرکاری محکمے ہوں, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, پرائیویٹ ہوں, جیسے ایجوکیشن محکمے ہیں یا کوئی ہو. اس کا مطلب وہ لوگ آن لائن کنٹیکٹ اور انٹرنیشنل ڈویژن کو چلا رہے ہیں, لیکن اس کا استعمال کمیونیکیشن لنک کنٹیکٹ آن لائن یا لائیو ہو نہیں رکھ رہے, سستی کرتے ہیں, لوگوں سے قناعت کرتے ہیں, پیچھا چھڑاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے آن لائن لائیو ہیومنائٹی سسٹم کے اندر, ہیومن کائنڈ سروسز کے اندر, انسانی ہمدردی, تعاون, عدل و انصاف, مدد, تعاون, فائنینشلی اسسٹنس دینے کے لیے بنایا گیا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, ہمارے پاکستان, انڈیا کا ہو, امریکہ کا ہو, یورپ کا, عرب کا ہو, اور اس کے اوپر انہوں نے چند اشخاص کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ رابطہ رکھیں, کیونکہ ہمارا ادارہ پوری دنیا میں مشہور ہے, معروف ہے, آن لائن سسٹم رکھ رہا ہے, وہ تعاون کے لیے, مدد کے لیے, انسانی ہمدردی, حقوق کے لیے, عدل و انصاف کے لیے, امن پسندی کے لیے, فار پیس اینڈ جسٹس کے لیے. تو انہوں نے نام نہاد ایسے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو لاکھوں کروڑ ڈالر تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی, اور وہ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے, لیکن وہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر ہی اس کو, کمپیوٹر کے اوپر ہی اس کو پروان چڑھا دیتے ہیں, وہ کمپیوٹر ہی چلاتا ہے, خود بیٹھے گپیں ہنکتے ہیں, کھاتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, ڈالر, ہزاروں تنخواہ, لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں لوٹ رہے ہیں. یہ کسی بھی ملک میں ایسے ادارے ہوں یا نہ ہوں, یہ تمام ملکوں میں یہ چیز جاری اور ساری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی ہمدردی ورلڈ وائڈ جو یونیورسل طور پر کہا جاتا ہے, نعرہ انسانی ہمدردی, تعاون, کوآپریشن کا, یہ سب جھوٹ فراڈ ہے.
یہ غریبوں کی امداد نہیں کرتے، نہ غریبوں کو انصاف دیتے ہیں، نہ عدل دیتے ہیں، نہ تعاون، نہ مدد، نہ پیسہ، نہ مالی امداد، نہ طبی امداد. یہ سب جھوٹ فراڈ ہے. صرف ایک بین الاقوامی سطح پر بزنس ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، کرسیوں کو چمکانے کے لیے، حکومت کو چمکانے کے لیے، ورلڈ وائڈ اداروں کے اندر اپنے نام نمود کو چمکانے کے لیے کہ جی وہ فلاں منسٹر ہے، جی وہ فلاں سربراہ ہے، جی وہ فلاں چیئرمین ہے. یہ حقیقت بات ہے. حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے، یہ یاد رکھیں. ہمارے علامہ اقبال نے یہ شعر فرمایا ہے کہ سچائی کبھی نہیں چھپ سکتے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پیٹنٹ آیت ہے کہ سچائی کو دبانے کے لیے دنیا جہاں میں کوئی شخص نہیں پیدا ہوا، نہ ملون، نہ سیاستدانوں، نہ شیطانوں، مردودوں، کسی کو یہ طاقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. رب العالمین ذو العرش العظیم کا مالک، حاکم الحاکمین، خالق ارض سماوات والارض جو ہے، اس نے وعدہ دیا ہے اپنے انبیاء کو، مسلمانوں کو، مومنین کو، اللہ کی سیدھ راستے کی کتابیں پڑھنے والوں کو. حق راستہ، حق کی بات، سچی باتیں، سچے نبیوں، بندوں کی، مسلمانوں کی، اللہ کے ماننے والوں کی جو سچ باتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظ میں رکھتا ہے، پناہ میں رکھتا ہے، ان کو مردودوں شیطانوں سے پناہ میں رکھتا ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب آپ میری اس نتیجے اور رزلٹ کی بات کو غور و فکر سے سمجھنا. جی میں نے کم سے کم 100 ممالک چنے تھے، جن میں 20 ممالک عرب ملکوں کے، 25 ممالک یورپین کنٹریز کے، 25 ممالک امریکن اسٹیٹ کے، 25 ممالک ایشین اسٹیٹ یعنی آسٹریلیا، رشیا، چائنا، اسکینڈینیوین کنٹریز، اور 20 ممالک پاکستان، انڈیا، ایشیا کے اندر جو ہے. یعنی کم و بیش 100 ممالک کو میں نے نامینیٹ کیا، رجسٹر کیا آن لائن فیس بک اور یوٹیوب انٹرنیشنل اپنے چینل کے اوپر. اور ان کے ملکوں سے میرے لوگوں کے رابطے، تعلق ہیلو ہائے ہے، جس میں لاکھوں عورتیں، لاکھوں مرد ہیں، جوان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پروفیسر ہیں، سائنسدان ہیں، وغیرہ وغیرہ، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، سب فین ہیں الحمدللہ. تو ان میں سے چند نے یہ مجھے مشورہ دیا تھا کہ اس کی تاریخ اور ٹائم بڑھا دیں. تو میں نے اس کو محرم الحرام کا مقدس اسلامی مہینہ، پہلے مہینہ تک کا ٹائم بنا دیا تاکہ لوگ تسلی سے حل کریں. تو اب تک کی جو رپورٹ، شوال مکرم کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، رمضان شریف کا پورا مہینہ گزر گیا، ابھی تک 100 ممالک میں سے صرف اور صرف 100 کمنٹ آئے ہیں. 100 ممالک میں سے 100 کمنٹ آئے. یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے عربین، ایشین کنٹریز کے نام لیے، ان میں سے چند ممالک کے لوگوں کے 100 کمنٹ آئے ہیں. 100 کمنٹ میں مثلا 10 کمنٹ عرب ملکوں سے آئے ہیں، 10 کمنٹ آئے ہیں جناب علی اپنا یورپین کنٹری سے، 10 ایشیا سے، 10 پاکستان سے، 10 انڈیا سے، 10 آسٹریلیا سے، 10 رشیا سے. یہ ملا کے 100 کمنٹس آئے ہیں. تو ہم نے یہ سسٹم رکھا تھا، اگر انڈیا سے مثال ہے، ہمیں 1500 لوگوں کے، علماؤں کے، اسکالر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سائنسدان ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی مذہب سے ہوں، اگر بھیجیں گے تو ہم ان 1000 میں سے پوائنٹ دیں گے کہ کون کس پوائنٹ کس نتیجے پر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ گریڈ اے میں شامل ہے، گریڈ بی میں شامل ہے، گریڈ سی میں ہے، گریڈ ڈی میں ہے، تو کتنے پوائنٹ لے گا. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمیں کم سے کم صرف 100 پوائنٹ یعنی 100 ویوز ہی، 100 کمنٹ ہی ابھی تک ایک مہینے میں آئے، جس میں سے 10 کمنٹ ایسے لوگوں کے جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کی تاریخ اور ٹائم بڑھائیں. تو جو میں نے محرم المقدس تک کا بنا لیا الحمدللہ. اب رہ گئے جی مثال 90 ویورز کمنٹس دینے والے، لیڈیز اور جینٹل مین. تو ان میں سے 10-15 عرب کے ہیں، 10 یورپ سے ہیں. ان لوگوں نے پہلے تو یہ معذرت کی ہے کہ ہمیں یہ جو 1000 سوالات بنانے ہیں اور پھر اسی میں سے جواب ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اکثریت لوگوں کی بتا رہا ہوں. تو یہ تمام اسلامی امور کے ہمیں سوال لگ رہے ہیں، اور اس میں کوئی جنرل ایجوکیشن، سائنس اور وغیرہ وغیرہ کی تعلیمات کا سوال جواب نہیں ہے. مجھے خوشی اس بات کی سب سے بڑی ہے کہ چلو عربوں کی تعداد میں مسلمان و غیر مسلم لوگوں نے 300 ممالک میں سے 100 ممالک میں سے 100 لوگوں نے لنک کیا، ہیلو کیا، ہائے کیا رمضان شریف کے مہینے میں. اللہ کے نیک بندے کسی قوم مذہب سے تعلق، نیشن سے تعلق نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار یا کچھ
ہمیں یہ پتہ وہ ہماری ہیومنٹی، ہیومن رائٹس، ہیومن کائنڈ سروسز اور ہمارے اس گریٹسٹ انٹرنیشنل دی یونیورسل آل وائسز اسپیچز، VIP ٹیک ٹیلی ویژن، VIP ایجوکیشن، امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ ٹیلی ویژن کے ممبر ہیں، ہمارے شہنشاہ جہاں عالمگیر ورلڈ ہسٹری ٹائم کے ممبر ہیں، ہماری جو یونیورسٹی ہے الملک العلام العلوم العالمیہ الاسلامیہ ابو الاعلیٰ المعظم دلباغ محمد مصطفیٰ، اس کے وہ ممبر ہیں، لنکر ہیں، فرینڈ ہیں، فالوور ہیں. تو ہمیں یہ بہت بڑی خوشخبری اور ماشاءاللہ مبارک ہو سب کو. اچھا ہوا، کوئی بڑی بات نہیں. اس حساب سے 100 ممالک میں سے مثلا ابھی سعودی عرب کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، مصر کا، عمان کا، یمن کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. یعنی یہ ایسی میں کہوں جی ایک پوائنٹ ہے. جس عرب ممالک میں سے بھیجا وہ افریقن عرب کنٹریز، مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جنہوں نے 10 ویوز بھیجے، کمنٹس بھیجے. یورپین کنٹریز کے 10 آئے، انڈیا، ایشیا سے، اسکینڈیویا سے، آسٹریلیا سے آئے ہیں، رشیا سے آئے ہیں، جاپان، چائنا، انڈیا، پاکستان سے آئے ہیں. جو 90 بنتے ہیں کمنٹس، ان سب کو ہم نے رپلائی بھی کیا، میسج دیا، انہوں نے ای میل بھی کیا، ویلکم، تھینک یو ویری مچ. تو ہم نے ان کو ان کی نوعیت کا جواب تسلی بخش دیا ہے جو میں اس میسج میں بھی دے رہا ہوں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میرے لوگ فین فرینڈ میرے میسج کو غور و فکر سے سنتے سمجھتے ہیں. وہ دنیا کی کسی زبان کا میسج ہو، عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، چائنیز، جاپانیز، رشین، عربین، مڈل ایسٹ کے عربی ہوں، یورپین ہو، انگلش ہو، انگلینڈ کے ہوں، آسٹریلین ہو، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سن لیتے ہیں. اور اسی طرح انگلش کا جو میرا میسج ہے اس کو بھی وہ ٹرانسلیشن کر کے گوگل کنگ آف دی پروفیسر ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ورلڈ ڈویژن کا جو کنگ ہے وہ اس سے ترجمہ کر کے حاصل کر لیتے ہیں. اور یہی میرا آپ کو سبق ہے. تعلیمی میدان میں پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھیں. یہی ترقی، شادمانی، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی سربلندی، پوری دنیا کے اندر پیس، جسٹس، انسانی ہمدردی، حقوق کو بلند کرنے، انسانی ہمدردی، تعاون کو بلند کرنے اور اس مشن کو چلانے کے اندر آپ لوگوں کی محبت، خلوص، فار پیس، فار جسٹس، فار ہیومنٹی، فار ہیومن کائنڈ سروسز کے لیے جو کامیاب رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، مل جل کر کام کریں. یہ پوری دنیا کا ایک گریٹ مشن ہے. یہ مشن 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس رب العالمین نے بھی دنیا میں انسانیت کے حق اور سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے، سچے رستے کے لیے تک و دو اور محنتیں کی. اللہ تعالیٰ سے لاکھوں کروڑوں انعام درجات حاصل کی 1,24,000 پیغمبروں نے. پھر اربوں کئی کروڑوں انبیاء اولیاء بھی تشریف لائے جنہوں نے اپنے درجات میں دنیا میں نام و نمود سرخ روئی حاصل کی. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ 100 پوائنٹ میں سمجھ لیں کہ 100 آدمیوں نے رابطہ کیا. ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لیں جس میں چند عورتیں، چند بچے، چند اسٹوڈنٹ، چند پروفیسر، چند علماء شامل ہیں. تو ان کو ان کی نوعیت سے ہم نے ای میل دے دیا. جو ای میل میں جواب دیا وہی ہم اپنے اس میسج میں اجاگر کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی سے کوئی پوشیدہ پردے میں بات نہ رکھیں. حقیقت کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے اور حقیقت چھپ بھی نہیں سکتی الحمدللہ رب العالمین. تو بھائی میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، فیورز، فیس بک، انٹرنیٹ، انٹرنیشنل ڈویژن، انٹرنیٹ ٹیلی ویژن ڈویژن اور انسٹاگرام، ٹویٹر ڈویژن کے تمام دوستوں، فین برادرز، فیس بک کے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، 100 پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 آدمیوں نے، چند عورتوں، چند مردوں، چند بچوں، بچیوں، اسٹوڈنٹ نے، چند بزرگوں نے رابطہ کیا. تو اس رابطے میں ہم نے جو بیسک ہم نے نکالی ہے ان کا نچوڑ، ہم ایک ایک کا ای میل پڑھ کر آپ کو یہاں نہیں سنانا چاہتے، نہ سنا رہے ہیں. کئی چیزیں پوشیدہ راز میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی نے سیکرٹ اپنے انداز میں دی ہوتی ہیں. جیسے ایک لیٹر، پرانے زمانے کی بات ہے، جب کوئی لیٹر کسی کو بھیجتا ہے تو وہ بند محفوظ ہوتا ہے، وہ اسی طرح جاتا ہے تو وہ اس کا راز اس کے اندر رہتا ہے. کئی لوگوں نے سیکرٹ سوال کیے ہوتے ہیں، کئی سیکرٹ اپنی پوزیشن بتائی ہوتی ہے کہ میں مثال کے طور پر ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، غیر مسلم ہوں، مسلمان ہوں، یا مجھے یہ عقل نہیں، یہ تمیز نہیں، میری آپ رہبری کریں، رہنمائی کریں. تو یہ چیز میں آیا اور اجاگر نہیں کرنا چاہتا. اس سے اپنے فین فرینڈ، دوستوں، اولیاء اللہ، بزرگ ہوں، ائمہ ہوں، بزرگ ہوں، اسکالر ہوں، میں ان کی بےزتی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ان کی اس بات کو پھیلانا چاہتا ہوں. جو ہمت والے ہیں دنیا میں پھیلا رہے ہیں سچائی کو اور سچائی کے کلمات اور سچائی کی تعلیم، ترقی و شادمانی، ہمت کے لیے، انسانی ہمدردی کے علم برداری کے لیے اعلان کر رہے ہیں کام.
الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں یہ ہوا کہ نچوڑ یہ نکالا میں نے کہ اگر مثال ہم اپنے ملک پاکستان کی مثال دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پہلی بات ہے میں نے آپ کو یہ اپنے کافی سینکڑوں میسیج جو اب تک وائرل ہو چکے ہیں پورے یوٹیوب پر, ورلڈ پر, فیس بک پر, ٹویٹر پر, کہ وہ قومیں جو انگریزی نہیں جانتی, انگریزی سے وابستگی نہیں رکھتی, افہام و تفہیم سمجھنے میں انگریزی میں کمزور ہیں, وہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا کی انگریزی زبان کو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل لینگویج کا مقام ملا کہ اب انگریز نے کیا کیا کہ اپنی زبان کو پوری دنیا میں پھیلایا. عرب اس چیز کو نہیں مانتے, چائنیز لوگ نہیں مانتے, یہ ایشین لوگ نہیں مانتے, صرف زیادہ تر غریب ممالک یورپین کنٹریز کے اندر جتنے یورپین کنٹریز ہیں, اسکینڈینیویا کنٹریز ہیں, پاکستان, انڈیا, ایشین, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ, یہ جو چھوٹے غریب ممالک ہیں جن کو عام لفظوں میں غریب ممالک کہتے ہیں یا غیر ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, ان کو انہوں نے یعنی کہ یہ چیزیں بتانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ انگریزی پڑھیں. اب جو ہمارے ان ممالک میں سے انگریزی کی تعلیم اور انگریزی سبق کے اندر جون سی بھی تعلیم حاصل کریں گے وہ دنیا کے بہترین اسکالر, فلاسفر, ڈاکٹر بن جائیں گے, ترقی کریں گے, ملک و قوم کی بھی ترقی کرائیں گے, یونیورسٹیز میں بھی ترقی کریں گے. باقی اس کے علاوہ نہیں کرتے. جبکہ عرب ممالک انگریزی زبان کو تسلیم نہیں کرتے, ان کا ایمان نہیں ہے. دیکھیں عرب کے اگر 20 ممالک ہیں, 50 ممالک ہیں پوری دنیا میں, عربی لوگ انگریزی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تعلیم ضرور حاصل کرتے ہیں. جو امیر لوگ یا جو یورپ کنٹری میں, انگلش کنٹریز میں, پاکستان, انڈیا میں, جہاں بھی عرب ملکوں کے بچے یونیورسٹیز میں پولیس کی, آرمی کی یا ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے تعلیم عرب ملکوں میں نہیں ہے, چاہے وہاں لاکھوں یونیورسٹیز ہیں عرب ملکوں میں, لیکن تعلیم وہ باہر ہی حاصل کرتے ہیں. ان کو شوق ہے سیر و سیاحت کا اور باہر کی دنیا دیکھنے کا, انگلش کے اسٹینڈرڈ کو سمجھنے کا, یہ ان کو بہت شوق ہے عربوں کو. اس لیے آپ لوگ اکثر و بیشتر یہ دنیا کے, پاکستان, انڈیا, ایشیا کے تمام ممالک اس چیز کو جانتے ہیں. ایک عام مثال ہم لوگ دیتے ہیں کہ عرب ملک چند عرصے پہلے یعنی 100 سال پہلے, جن کو ہم کھوتے چارنے والی قوم کہتے تھے, ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں بادشاہ ہو, فقیر ہو, ملکہ ہو, پرنس ہو, ہاتھوں میں ان کے کھوتا گاڑی, کھوتا, کھچر اور اونٹ, گائے, بھینس, یہ انہی کی گاڑیاں ہوتی تھیں, یہی ان کے پاس ہوتے تھے. اور مویشی چرانا, دمبے, بھیڑ بکریاں, مویشی پالنا, یہ ان کا پیشہ ہوتا تھا. ان کا گوشت کھانا, بیچنا, کھالے بنانا, ہڈیاں بیچنا, اور ان کو کچھ نہیں آتا تھا. اور آج جب کہ وہ دنیا کی امیر ترین گریٹ اسٹیٹ بن گئی ہیں عرب ممالک, تمام کنگڈم بن گئی ہیں, اس کے باوجود وہ انگلش صرف حاصل کرتے ہیں دنیا کو یعنی کہ پڑھنے کے لیے, دنیا کی معلومات لینے کے لیے. اور وہ اپنے اداروں میں, اپنے ملکوں کے اندر تمام افواج, سرکاری محکمے, گیس کا, وابڈا کا ہو, عدالت کا ہو, کوئی محکمہ بھی ہو, فوج کا ہو, بری, بحری, ہوائی فوج ہو, پولیس ہو, ٹریفک پولیس ہو, عدالتیں ہو, سرکاری محکمے ہو, وابڈا ہو, گیس کا ہو, ٹیلی فون کا ہو, سب میں انہوں نے یورپین کنٹری سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو وہ ادارے سونپ دیے ہیں, وہ چلا رہے ہیں, ان کو بڑی برکم تنخواہیں دیتے ہیں. آج کل جو نئی جنریشن, جس کو ہم نیو ماڈرن جنریشن کہتے ہیں, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو پڑھ رہی ہے عرصہ 10-20 سال سے, یعنی 10 سال ہو گئے ہیں تقریباً. صرف یہ نوٹ کریں میری بات کو, کوئی غلط بات یا بغیر ریسرچ کے بات آپ کو نہیں بتا رہا. یہ لیٹسٹ نیوز, لیٹسٹ میڈیا اور پوری ورلڈ وائڈ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چیلنج ہے پوری ورلڈ کو. یہ جو ہمارا چینل ہے انٹرنیشنل یوٹیوب ٹیلی ویژن چینل, جو جس نام سے مشہور ہے, اس کو یاد رکھیں, پرنٹ کریں اس کو اپنے فیس بک پر, ٹویٹر پر, ہر جگہ لائک کریں, پسند کریں, کمنٹ کریں. یہ چیلنجیبل آپ کو جو بات کروں گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ امیزنگ انکریڈیبل بات ہوگی, جو دنیا کے کسی ٹیلی ویژن, قومی ٹیلی ویژن نشریات ہو, بین الاقوامی نشریات ہو, چاہے امریکہ کی ہو, چاہے انگلینڈ کی ہو, چاہے پاکستان, انڈیا کی ہو, چاہے عرب ممالک کی ہو, وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
اور وہ جو بات ہے وہ لیٹسٹ بات ہوگی، چیلنجیبل بات ہوگی، ریکارڈیبل، اور اس کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے، جو آپ لوگ جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے، اس میسج سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جیسے عربوں کی پوزیشن آپ کو بتا رہا تھا کہ عرصہ 5 یا 10 سال ہو گئے، اب عرب ممالک میں پاکستانیوں، انگلینڈ، انگلش اور تمام غیر ملکیوں کو آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں باہر، وہ آدھے سے زیادہ غیر ملکی نکال دیے ہیں۔